سنو فقیر بابا، کچھ پیسے ادھار دے دو، ویسے بھی تو تم روز یہاں آتے ہو۔ میرے پاس آج پیسے نہیں، گھر بھول گئی۔ کالج کے گیٹ سے نکلتی المایا نے حسب معمول باہر بیٹھے اس عجیب فقیر کو دیکھتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ اس کے لہجے میں مانگنے والی عاجزی نہیں بلکہ ایک عجیب سا حکم اور لاپرواہی تھی۔ ملگجے کپڑوں، بڑھتی ہوئی شیو اور سر پر ایک پرانا سا رومال باندھے فارس نے ایک پل کو سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناگواری اور غصہ امڑ آیا۔ یہ لڑکی پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ فارس کوئی عام فقیر نہیں تھا، وہ ISI کا ایک ٹاپ کلاس انٹیلیجنس آفیسر تھا جو ایک انتہائی حساس اور خفیہ مشن پر تھا۔ اس کے سینئرز نے اسے ایک ایسے خطرناک گروہ کا سراغ لگانے بھیجا تھا جو شہر کے سب سے بڑے گرلز کالج میں طالبات کو نشہ آور سگریٹ سپلائی کرتا تھا۔ یہ گروہ پہلے لڑکیوں کو اس لعنت کا عادی بناتا، پھر انہیں بلیک میل کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا۔ فارس نے کالج کے باہر اس فقیر کا بہروپ اس لیے دھارا تھا تاکہ وہ بنا کسی کے شک میں آئے کالج کے گیٹ پر ہونے والی ہر سرگرمی پر نظر رکھ سکے۔ لیکن یہ لڑکی المایا یہ روزانہ اس کے مشن میں خلل ڈالنے آ جاتی تھی۔ فارس نے اپنے غصے کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے اپنی نظریں واپس جھکا لی اور ایک سرد آہ بھری۔ آج اس کا ٹارگٹ سامنے آنے کی امید تھی، لیکن یہ لڑکی دھیان بھٹکا رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بہت مل جائیں گے تمہیں، فارس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس امید پر کہ شاید وہ چڑھ کر چلی جائے۔ المایا نے فوراً تب کر جواب دیا، اوے فقیر کے بچے، تمیز سے بات کرو، امیر ہوں میں سمجھے، بس پرس بھول آئی ہوں۔ اس کے اس سفید جھوٹ پر فارس نے ایک بھرپور طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کا روز کا ڈرامہ تھا۔ المایا اس کی نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے چڑھ گئی اور تیزی سے جھک کر فارس کے آگے رکھے پیالے سے چند سکے اٹھائے اور واپس کر دوں گی کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فارس دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کی سزا تو میں آج رات دوں گا، بیوقوف لڑکی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ مشن کی نزاکت کی وجہ سے وہ بھی کوئی تماشا کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کالج کی دیوار کے ساتھ صرف فارس ہی نہیں بیٹھا تھا بلکہ چند اور اصلی فقیر بھی موجود تھے۔ فارس کے بالکل دائیں جانب ایک بوڑھا نابینا فقیر بیٹھا تھا جو مسلسل تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس اندھے فقیر کا کشکول پیسوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ آنے جانے والی زیادہ تر لڑکیاں اس کی لاچاری دیکھ کر وہیں خیرات دیتی تھی۔ ابھی فارس اپنی خفت مٹا ہی رہا تھا کہ کالج کی چھٹی کا وقت ہو گیا۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم گیٹ سے باہر نکلا۔ کچھ لڑکیاں ہنستی مسکراتی فقیروں کے کشکول میں پیسے ڈال رہی تھی۔ تبھی المایا جو تھوڑی دیر پہلے وہاں سے ہٹ گئی تھی دوبارہ مڑ کر آئی اور سیدھی اس اندھے فقیر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تو فارس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی اب کیا مصیبت کرنے والی ہے؟ تم اندھے ہو؟ المایا نے بڑے تجسس سے اس نابینا فقیر کے چہرے کے قریب ہو کر پوچھا۔ بوڑھے فقیر نے اپنی بے نور آنکھیں گھمائیں اور مسکین لہجے میں بولا، ہاں بچے، کر بھلا سو ہو بھلا، اللہ تجھے بہت دے گا۔ المایا کو شاید یقین نہیں آیا۔ وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئی اور کہنے لگی، تمہیں سچ میں کچھ نظر نہیں آتا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں بچے، نہیں نظر آتا، یہ دنیا میرے لیے اندھیری ہے، فقیر نے عاجزی سے جواب دیا۔ المایا نے فوراً اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے لہرائیں۔ اچھا بتاؤ، یہ میری کتنی انگلیاں ہیں؟ فارس یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر اس لڑکی کو ڈانٹ پلا دے۔ وہ غریب کا مذاق اڑا رہی تھی۔ فقیر بے چارگی سے بولا، کیوں غریب کا مذاق اڑا رہی ہو بیٹی؟ مجھے کیا پتا کتنی انگلیاں ہیں؟ تبھی فارس بری طرح چونکا۔ اس نے دیکھا کہ المایا نے باتوں باتوں میں اس بوڑھے کو الجھایا ہوا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ بڑی مہارت اور خاموشی سے اندھے فقیر کے پیسوں سے بھرے کشکول کی طرف جا رہا تھا۔ فارس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ دکھنے میں معصوم لگنے والی لڑکی اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتی ہے؟ جیسے ہی المایا نے چند نوٹوں پر انگلیاں جمائیں اور انہیں دھیرے سے نکالنے کی کوشش کی تو فارس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور المایا کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ المایا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ فارس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ سے نوٹ وہیں گر گئے۔ شرم نہیں آتی ایک فقیر کو لوٹتے ہوئے؟ فارس کی آواز میں ایسی گرج اور دباؤ تھا جو کسی عام فقیر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی بار المایا نے گھبرا کر فارس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو میلے کچیلے چہرے کے برعکس روشن اور شعلے برسا رہی تھیں۔
اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ نظریں اسے آر پار دیکھ رہی ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو گئی۔ اسے اپنی چوری پکڑے جانے کا اتنا خوف ہوا کہ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، اس کی آواز کانپ گئی۔ فارس نے اس کی کلائی چٹک دی۔ المایا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہیں زمین پر گرے پیسے چھوڑے اور بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ فارس نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی کہ اتنے اچھے حلیے اور امیر گھرانے کی لگنے والی لڑکی ایسی حرکت کیوں کر رہی تھی؟ یا تو یہ انتہائی ضرورت مند ہے یا ذہنی طور پر بیمار۔ فارس نے سوچا۔ اس نے اندھے فقیر کے پیسے اٹھا کر واپس اس کے کشکول میں ڈالے، مگر ابھی فارس کا مشن باقی تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ کالج کے اندر سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے اب نشہ ور سگریٹس کالج کے اندر نہیں بلکہ باہر موجود کسی کھوکھے یا دکان سے سپلائی کی جا رہی ہیں، اور وہ بھی انتہائی خفیہ طریقے سے۔ یہ فارس کے کریئر کا کوئی پہلا کیس نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے کئی بڑے آپریشنز وقت سے پہلے مکمل کر چکا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ کیس اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ المایا جیسی لڑکیاں اس کیس کو کتنا پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ فارس نے اپنا کشکول درست کیا اور دوبارہ گیٹ پر نظریں جما لی۔ آج کا دن تو اس لڑکی کی نظر ہو گیا تھا، لیکن فارس جانتا تھا کہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ فارس کے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے ہینڈلرز کی طرف سے اسے دیا گیا الٹیمیٹم صاف تھا، بس 1 مہینہ، اسے 30 دن کے اندر اندر اس گروہ کے مرکزی سرغنہ تک پہنچنا تھا، جو شہر کے اس نامور گرلز کالج کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی تھی، کیونکہ کالج کے ڈسپنسری اور کاؤنسلنگ سینٹر میں ایسی لڑکیوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی جو نشے کی لت میں مبتلا ہو کر ذہنی صحت کھو رہی تھی۔ فارس کو انٹیلیجنس ذرائع سے یہ پکی خبر ملی تھی کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے اندرونی سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ CCTV کیمروں اور چیکنگ کی وجہ سے اب کالج کے اندر ڈرگز لانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ سپلائی لائن باہر سے جڑی ہوئی ہے۔ شک کی سوئی کالج کے گیٹ کے آس پاس موجود عارضی دکانوں اور کھوکھوں کے گرد گھوم رہی تھی، جہاں سے طالبات اشیاء خوردنوش خریدتی تھی، مگر یہ کام اتنے خفیہ اور منظم طریقے سے ہو رہا تھا کہ بظاہر سب کچھ نارمل لگتا۔ یہ فارس کے کریئر کا کوئی پہلا مشن نہیں تھا۔ اس سے قبل وہ کئی پیچیدہ اور خطرناک نیٹ ورکس کو وقت سے پہلے بے نقاب کر چکا تھا۔ اپنی ماضی کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اسے یہی لگ رہا تھا کہ یہ کیس اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چند دن کی ریکی کے بعد وہ مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر نے اس کے راستے میں المایا نامی رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے۔ اگلی صبح دسمبر کی یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ فارس اپنی پرانی جگہ پر وہی فقیرانہ حلیہ بنائے کمبل میں لپٹا بیٹھا تھا۔ وہ آنے جانے والے پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا کہ تبھی المایا وہاں سے نمودار ہوئی۔ المایا کا موڈ آج صبح ہی سے بے حد خراب تھا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کالج کے گیٹ کی طرف آ رہی تھی اور سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، گھر والے خود تو گرم بستروں میں مزے سے سو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس دسمبر کی کڑاکے دار سردی میں مرنے کے لیے کالج بھیج دیتے ہیں۔ وہ اپنی شال کو مزید کس کے لپیٹتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی معجزہ کرتے، میری شادی کروا دے تاکہ اس منحوس کالج اور پڑھائی سے میری جان چھوٹے۔ قسم سے برتن دھو لوں گی، مگر یہ صبح صبح کالج آنا عذاب لگتا ہے۔ فارس نے اسے آتے دیکھا تو اپنی جگہ سیدھا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اسے نظر انداز نہیں کرے گی۔ اس نے عادت کے مطابق اپنی صدا لگائی، اللہ کے نام پر دیتی جاؤ بیٹی، اللہ من کی مراد پوری کرے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ المایا جو غصے میں تیز قدم اٹھا رہی تھی، فارس کی آواز سن کر جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے ایک نظر اس فقیر کو دیکھا اور پھر بیزاری سے اپنے بیگ کی زپ کھولی۔ کافی دیر ٹٹولنے کے بعد اس نے ایک 5 روپے کا سکہ نکالا۔ اس نے بڑے احسان بھرے انداز میں وہ 5 کا سکہ فارس کے خالی کشکول میں پھینکا اور تنبیہی انداز میں انگلی اٹھا کر بولی، اور فقیر کے بچے، یہ لے اور سچے دل سے دعا کرو کہ میری شادی جلدی ہو جائے۔ بہت تنگ آ گئی ہوں میں اس روز روز کی ضلالت سے۔ فارس نے کشکول میں پڑے اکیلے 5 کے سکے کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر المایا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، جسے اس نے اپنی بڑھتی ہوئی داڑھی میں چھپانے کی کوشش کی۔ بی بی، اتنے سے پیسوں میں اتنی بڑی دعائیں نہیں ملتی۔ فارس نے روکھے پن سے جواب دیا،
مہنگائی کا دور ہے، 5 روپے میں تو آج کل فقیر بھی راضی نہیں ہوتا، اور تم شہزادہ مانگ رہی ہو۔ المائی کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے، دعا دے رہے ہو یا سودا کر رہے ہو؟ فارس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ خیر، 5 روپے کے حساب سے دعا دے دیتا ہوں، جاؤ، اللہ تمہیں کنجوس شوہر دے جو تمہیں ایک ایک دھیلے کے لیے ترسائے۔ یہ سننا تھا کہ المایا کا پارا ہائی ہو گیا۔ کیا بکواس کی تم نے، بدتمیز آدمی؟ میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں اور تم مجھے بددعائیں دے رہے ہو؟ کنجوس شوہر ملے گا مجھے؟ تمہاری زبان ہی کالی ہے، وہ چیخی۔ جیسے پیسے ویسی دعا، فارس نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری گھٹیا دعا، لاؤ میرے پیسے۔ المایا نے جھک کر فارس کے کشکول میں ہاتھ ڈالا اور اپنا 5 کا سکہ واپس نکال لیا۔ تم جیسے ناشکر فقیر کو تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی چاہیے، بھوکے مرو گے تم۔ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی سکہ مٹھی میں دبا کر تیزی سے کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ فارس نے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، 5 روپے میں پوری تقدیر بدلوانا چاہتی تھی۔ اس چھوٹی سی جھڑپ نے فارس کا دھیان کچھ دیر کے لیے بٹا دیا تھا، مگر جلد ہی وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن اس کے لیے مزید کیا لانے والا ہے، اس کا مشن کس طرح سے ایک نئے موڑ پر آنے والا ہے۔ رات کے گہرے سائے پھیل چکے تھے اور شہر کے سب سے مہنگے نائٹ کلب میں زندگی اپنے پورے شور و غل کے ساتھ رواں دواں تھی۔ موسیقی کی اونچی تال اور مدھم روشنیوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد رقص میں مگن تھی۔ فارس اس وقت فقیر کے لباس میں نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک انتہائی خوش لباس اور ماڈرن نوجوان کا حلیہ اپنا رکھا تھا۔ وہ بار کے کاؤنٹر پر بیٹھا بظاہر اپنے مشروب سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کی عقابی نظریں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ اس کالج کی کون کون سی لڑکیاں اس دلدل تک پہنچ چکی ہیں۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہال کے وسط میں ڈانس فلور پر اسے اسی کالج کی 3 لڑکیاں نظر آئیں جنہیں وہ روز کالج آتے جاتے دیکھتا تھا۔ ان میں سے 2 لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ رقص کر رہی تھیں، جبکہ تیسری لڑکی ان سے کچھ فاصلے پر ایک میز پر اکیلی بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ فارس نے فوراً اپنا ہدف مقرر کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی اعتماد کے ساتھ اس اکیلی لڑکی کی میز کی جانب بڑھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ فارس نے اپنی آواز میں بلا کی شائستگی پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر فارس کی پرکشش سراپے کو دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ فارس نے بات چیت کا آغاز کیا۔ اس نے لڑکی کی خوبصورتی کی تعریف کی اور باتوں باتوں میں اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی فارس سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ کیا ہم ڈانس کر سکتے ہیں؟ فارس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے خوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں ڈانس فلور پر آ گئے۔ فارس منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا۔ اب وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ یہ خاص قسم کی سگریٹ کہاں سے خریدتی ہے کہ اچانک کسی نے زور سے فارس کو ٹکر ماری۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ فارس کا توازن بگڑ گیا اور وہ سامنے کھڑی لڑکی سے الگ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ایک لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ فارس نے بوکھلا کر اسے کاندھوں سے تھاما۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی میں جب فارس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ المایا، فارس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ وہی سرپری لڑکی تھی جو صبح اس سے جھگڑ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور وہ پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کمینہ، جھوٹا، مکار، المایا نے نشے میں دھت لہجے میں بڑبڑانا شروع کیا۔ مجھے جوس کہہ کر پتہ نہیں کیا پلا دیا، کڑوا تھا، بہت کڑوا، مجھے چکر آ رہے۔ اس ہنگامے کی وجہ سے وہ لڑکی جس کے ساتھ فارس ڈانس کر رہا تھا اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے ہجوم میں غائب ہو گئی۔ فارس نے دانت پیس کر المایا کو دیکھا۔ اس بیوقوف لڑکی نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا اور ہاتھ آیا موقع ضائع کروا دیا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دو پلیز، مجھے میرے گھر جانا ہے، المایا نے فارس کا گریبان پکڑ کر جھولتے ہوئے کہا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہوش کھو رہی تھی۔ فارس کو اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسی جگہ آئی ہی کیوں جہاں سے اپنی حفاظت کا بھی شعور نہیں تھا، لیکن وہ اسے اس حالت میں یہاں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی غیرت اور فرض نے اسے مجبور کر دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ فارس نے اس کا بازو اپنے کاندھے پہ رکھا اور اسے سہارا دے کر کلب سے باہر لے آیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ فارس نے اسے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھی۔ المایا کا سر بار بار ڈھلک رہا تھا۔
فارس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، گھر کا پتہ بتاؤ، کہاں جانا ہے؟ المایا نے بمشکل آنکھیں کھولی، وہ سامنے والی گلی سے دائیں مڑ جاؤ۔ فارس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ تھوڑی دور جا کر جب اس نے پوچھا تو المایا بولی، نہیں دائیں نہیں بائیں مڑنا تھا، تم غلط آ گئے۔ فارس نے جھنجھلا کر گاڑی موڑ دی۔ دھیان سے بتاؤ المایا، مجھے پورا شہر نہیں گھومنا، وہ سامنے بڑا سا درخت ہے نا، وہاں میرا گھر ہے۔ المایا نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، وہ پارک ہے۔ فارس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک المایا اسے پورے شہر میں یہاں سے وہاں گھماتی رہی۔ کبھی وہ اسے کسی مارکیٹ لے جاتی تو کبھی کسی بند گلی میں۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ایک نمبر کی جاہل اور بیوقوف لڑکی ہو۔ فارس آخرکار تنگ آ گیا، جب برداشت نہیں ہوتی تو پیتی کیوں ہو؟ میں نے نہیں پی، اس نے جوس دیا تھا، المایا نے روحانسی ہو کر کہا۔ اب سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اب وہ مکمل طور پر ہوش کھو چکی تھی۔ فارس نے گاڑی سائڈ پر روک کر اسے دیکھا، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اسے سڑک پر نہیں پھینک سکتا تھا، نہ ہی اسے اس کا گھر مل رہا تھا۔ فارس نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف موڑ لیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے اس وقت یہی واحد حل تھا۔ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا، اس انجانے خوف سے بے خبر کہ صبح جب اس لڑکی کی آنکھ کھلے گی تو کیسا طوفان برپا ہوگا۔ صبح کی روشن کرنے کھڑکی کے پردوں سے چھن کر سیدھی المایا کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ہتھوڑے برسا دیے ہوں۔ اس نے نیم و آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ دیواروں کا رنگ، فرنیچر کا انداز اور کمرے کی اجنبی خوشبو، سب کچھ نیا اور نامانوس سا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو دیکھا، وہ کل والے پارٹی ڈریس میں ہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک کرسی پر رکھا ہوا تھا، جوتے بیڈ کے پاس پڑے تھے۔ یا اللہ، کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ المایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کل رات کی دھندلی یادیں اس کے ذہن میں ابھرنے لگی۔ کلب کی روشنیاں، کڑوا جوس، چکر اور پھر اندھیرا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور باہر لاؤنج میں نکل آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک نوجوان انتہائی اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے گرے رنگ کا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور اس کے سامنے اخبار کھولا تھا، اور وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بڑے سکون سے خبریں پڑھ رہا تھا۔ یہ فارس تھا اپنے اصل روپ میں، وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور اس وقت وہ فقیر کے حلیے سے کوسوں دور تھا۔ المایا کو اس اجنبی شخص کو دیکھ کر جہاں حیرت ہوئی وہیں شدید غصہ آیا۔ وہ پوری قوت سے چیخی، کون ہو تم؟ اور میں یہاں تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہوں؟ فارس نے اخبار سے نظریں ہٹا کر بڑے تحمل سے اسے دیکھا۔ المایا کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ صبح بخیر، فارس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ امید ہے اب تمہارا نشہ اتر گیا ہوگا، اپنی بکواس بند کرو۔ المایا شیرنی کی طرح دھاڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی۔ لچے بدماش، گھٹیا انسان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے اغوا کر کے لائے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایک اکیلی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ فارس نے المایا کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں لیا۔ سکون سے اس نے ٹوسٹ پر مکھن لگایا اور اسے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا، بی بی ذرا سانس لے لو۔ اگر میں تمہیں اغوا کرنا چاہتا تو تمہیں بیڈ پر سلا کر خود یہاں ناشتہ نہ کر رہا ہوتا۔ مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی۔ المایا کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ میں جانتی ہوں تم جیسے لوگوں کو، شکل سے شریف بنتے اور اندر سے بھیڑیے۔ جب بھی اور اسی وقت جانے تو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ فارس نے ایک اور نوالا منہ میں رکھا اور لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ دروازہ کھلا ہے، شوق سے جا سکتی ہو، لیکن جس حالت میں تم کل رات تھی، اگر میں تمہیں سڑک پر چھوڑ دیتا تو اب تک تو تم ہسپتال یا تھانے میں ہوتی۔ المایا نے میز پر رکھا گلاس غصے سے زمین پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز گونجی، مگر فارس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ تم مجھے احسان مت جتاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جانتے ہو میرا بھائی کون ہے؟ المایا نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ میرا بھائی پولیس میں انسپکٹر ہے اور بہت سخت آفیسر ہے۔
اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ تم اس کی بہن کو رات بھر اپنے گھر میں قید رکھا ہے تو وہ تمہاری کھال ادھیڑ دے گا، جیل کی ہوا کھلاتے ہوئے اسے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ فارس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کون ہے۔ فارس کے پاس اس کے پورے خاندان کا ڈیٹا موجود تھا۔ اچھا، بہت ڈر گیا میں تو، فارس نے طنزی انداز میں کہا۔ پہلے اپنے پولیس والے بھائی کو یہ تو بتا دینا کہ ان کی بہن رات بھر نائٹ کلب میں شراب کے نشے میں دھت کیا کر رہی تھی۔ یقین مانو وہ مجھ سے پہلے تمہاری کلاس لیں گے۔ یہ بات المائے کے لیے تیر کی طرح لگی۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کر لو، فارس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تم میں کوئی دلچسپی ہے۔ کل رات تم اپنا گھر بھول چکی تھی اور سڑک پر تماشا بنا رہی تھی، اسی لیے مجبوری میں تمہیں یہاں لانا پڑا۔ المائے ابھی بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے لہجے کی سچائی اور بے نیازی نے اسے کچھ حد تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے، اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، فارس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے تم جیسی سر درد کو زیادہ دیر برداشت کرنے کا شوق نہیں۔ المائے نے اسے نفرت سے گھورا، لیکن اس وقت اس کے پاس اس اجنبی کے ساتھ جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، دل میں یہ تہیہ کیے ہوئے کہ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دے گی، سوائے کلب والی بات کے۔ فارس نے گاڑی گیراج سے نکالی اور المائے کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو المائے خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی خفگی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور دونوں کے درمیان ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب تو صحیح راستہ بتا دو محترمہ، مجھے دوبارہ پورا شہر گھومنے کا کوئی شوق نہیں، فارس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا تو المائے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، مین روڈ سے گلبرگ کی طرف مڑ جانا، وہیں تیسری گلی میں میرا گھر ہے۔ فارس نے بنا کوئی جواب دیے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پورے راستے المائے اپنی انگلیوں سے کھیلتی رہی۔ اس کے دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ گھر پہنچ کر کیا ہوگا۔ رات بھر گھر سے غائب رہنے پر قیامت تو آنی ہی تھی۔ جیسے ہی فارس کی گاڑی المائے کی بتائی ہوئی گلی میں داخل ہوئی، اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تو المائے کا رنگ فک ہو گیا۔ گیٹ کے باہر ہی ایک پولیس موبائل کھڑی تھی اور اس کا بھائی شہریار، جو پولیس انسپکٹر تھا، بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور شدید غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، شہریار بھائی گھر پر ہیں، آج تو میں مری، المائے کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہریار کی نظریں جیسے اس اجنبی گاڑی پر پڑی جس میں اس کی بہن بیٹھی تھی۔ وہ فوراً چوکنا ہو گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا تو المائے نے ڈرتے ڈرتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شہریار اس پر برس پڑا۔ کہاں تھی تم ساری رات المائے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم لوگ کس قدر پریشان تھے؟ امی کا رو رو کر برا حال ہے اور تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا۔ اور یہ کون ہے جس کے ساتھ تم آ رہی ہو؟ شہریار کی آواز پوری گلی میں گونجی۔ اس نے غصے سے فارس کی طرف دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھا تھا۔ شہریار آگے بڑھا اور فارس کی سائیڈ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلو۔ فارس نے اطمینان سے گاڑی بند کی اور باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کا پورا اعتماد انداز دیکھ کر شہریار ایک لمحے کو ٹھٹکا، مگر پھر پولیس والا روب طاری کرتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ اور میری بہن تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وردی کا لحاظ کیے بنا تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ المائے سہم کر اپنے بھائی کے پیچھے چھپ گئی تو فارس نے شہریار کی دھمکی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک نفیس سا وزٹنگ کارڈ نکالا اور نہایتی تمیز سے شہریار کی طرف بڑھا دیا۔ انسپکٹر شہریار، غصہ کرنے کے بجائے آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بہن اس وقت آپ کے سامنے صحیح سلامت ہے۔ فارس کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی تو شہریار نے چپٹ کر کارڈ لیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ کارڈ پر فارس کا نام اور ایک معروف بزنس کمپنی کے CEO کا عہدہ درج تھا۔ یہ فارس کی کور آئیڈینٹی تھی۔ میں کوئی اغوا کار یا لفنگا نہیں ہوں۔ فارس نے المائے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ کل رات آپ کی بہن ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں انہیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی طبیعت انتہائی ناساز تھی اور ہوش و حواس میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے گھر کا پتہ بتانے سے قاصر تھی۔
انسانیت کے ناطے میرے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر لے گیا اور اب عزت سے ان کے گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ شہریار نے کارڈ سے نظریں ہٹا کر فارس کو دیکھا۔ فارس کی شخصیت اور گفتگو سے شرافت اور خاندانی ہونے کا تاثر مل رہا تھا۔ شہریار کا غصہ کچھ کم ہوا لیکن شک اب بھی باقی تھا۔ میری بہن کیسی جگہ پر تھی؟ شہریار نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ یا آپ اپنی بہن سے خود پوچھ لیجئے گا۔ میرا فرض تھا انہیں بحفاظت گھر پہنچانا، جو میں نے پورا کر دیا۔ فارس نے بات وہیں ختم کر دی۔ وہ المایا کا راز فاش کر کے اس کے لیے مزید مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی اور المایا کی طرف مڑا۔ اندر جاؤ المایا، تمہارا حساب میں بعد میں لیتا ہوں۔ المایا نے ایک نظر فارس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی کی جھلک تھی کہ اس نے کلب والی بات چھپا لی تھی۔ وہ تیزی سے گیٹ کے اندر بھاگ گئی۔ شہریار نے فارس کی طرف دیکھا اور کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے بولا، شکریہ مسٹر فارس۔ اگر واقعی ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ اس کہانی میں کوئی جھوٹ ہے تو میں آپ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ کو اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں ایک شریف شہری ہوں اور قانون کی عزت کرتا ہوں۔ فارس نے مختصر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہریار نے سرد مہری سے ہاتھ ملایا۔ فارس واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ریورس کر کے گلی سے باہر نکل گیا۔ اگرچہ وہ المایا کو اس کے گھر بخیر و خوبی چھوڑ آیا تھا اور اس کے پولیس انسپکٹر بھائی کو بھی مطمئن کر دیا تھا، لیکن خطرہ ابھی بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں المایا کی یادداشت واپس آنے پر وہ اسے پہچان نہ لے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مہینوں کی محنت سے تیار کیا گیا کور پل بھر میں تباہ ہو سکتا ہے۔ سورج نکل چکا تھا اور طالبات کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ فارس نے اپنی میلی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹ لیا اور سر پر بندھا رومال ماتھے تک کھینچ لیا تاکہ اس کا چہرہ زیادہ نمایاں نہ ہو سکے۔ وہ نظریں جھکائے حسب معمول اپنی صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پر دیتے جاؤ بابا، اللہ بڑی بلائیں ٹالے گا۔ تبھی ایک شناسا خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہی پرفیوم تھا جو کل رات اس کی گاڑی میں مہک رہا تھا۔ فارس چونک کے المایا آ رہی تھی۔ المایا آج کل کی نسبت کچھ خاموش اور سنجیدہ لگ رہی تھی۔ شاید بھائی کی ڈانٹ اور کل رات کی حماقت کا اثر ابھی باقی تھا۔ وہ کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر فارس پر پڑی۔ روزانہ کی طرح اس بار وہ اسے نظر انداز کر کے یا کوئی جملہ کس کے آگے نہیں بڑھی بلکہ وہیں رک گئی۔ فارس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا تجسس اور الجھن تھی۔ فارس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا اس نے پہچان لیا؟ المایا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی فارس کے بالکل قریب آئی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو فارس نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے فوراً ہاتھ پھیلایا اور اپنی آواز کو بھاری اور کرخت بناتے ہوئے بولا، بیٹی کچھ دیتی جاؤ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ المایا نے اس کی بات انسنی کر دی۔ وہ بدستور اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ سنو، المایا نے اچانک کہا، تم ذرا اپنی یہ رومال تو ہٹاؤ۔ فارس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ لڑکی یقیناً اس کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے والی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ کیوں غریب کا مذاق اڑاتی ہو؟ فارس نے منہ دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو۔ فارس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ المایا نے قدرے سختی سے کہا، تمہاری شکل کسی سے بہت ملتی جلتی لگ رہی ہے۔ فارس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اس کمبخت لڑکی کا دماغ کچھ زیادہ ہی تیز چل رہا تھا۔ فارس نے خود پر قابو پاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، کس سے ملتی ہے فقیر کی شکل؟ ہم غریبوں کی شکلیں تو بھوک اور مٹی نے بگاڑ دی ہوتی ہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ المایا نے سوچتے ہوئے اپنی ٹھوڑی پر انگلی رکھی۔ کل رات میں ایک لڑکے سے ملی تھی۔ وہ بہت امیر اور اسٹائلش تھا، لیکن اس کی آنکھیں، اس کے ناک کا نقشہ بالکل تمہارے جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں کہیں اور بھی دیکھا ہے۔ فارس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، جو شکر ہے کہ مٹی کی تہوں کے نیچے چھپ گئے۔ اگر المایا نے یہاں شور مچا دیا کہ یہ فقیر وہی لڑکا ہے تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اسے فوراً کوئی معقول بہانہ تراشنا تھا۔ بیٹی، تم امیر لوگ ہو، فارس نے آہ بھری، ہم فقیر سارا دن شہر کی خاک چھانتے ہیں، کبھی اس چوک پر، کبھی اس بازار میں، کبھی کسی سگنل پر۔ تم نے مجھے شہر میں کہیں بھی بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اسی لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مجھے جانتی ہو۔ اس شہر میں تو ہزاروں فقیر ہیں، سب ایک جیسے ہی تو لگتے ہیں۔ المایا ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ نہیں یار، وہ لڑکا بھکاری نہیں تھا، وہ تو بہت ہینڈسم تھا۔
اور گاڑی میں تھا، مگر تمہاری آواز اور انداز بھی اس سے کچھ مل رہا ہے۔ عجیب بات ہے، تو انسان اتنے ملتے جلتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فارس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ کل رات اس نے اس لڑکی کی مدد ہی کیوں کی۔ اللہ کی قدرت ہے بیٹی، دنیا میں 7 ہم شکل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میرا کوئی بچھڑا بھائی ہو جو امیر ہو گیا ہو اور میں یہاں سڑک پر رل رہا ہوں۔ فارس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ تم کالج جاؤ، کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ جاؤ، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ علماء نے ایک آخری شک بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن منطقی طور پر ایک فقیر اور اس امیر لڑکی کی کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ وہ کہاں اور تم کہاں؟ شاید میرا دماغ کل رات کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ علماء نے اپنے پرس سے 10 کا نوٹ نکالا اور فارس کے کشکول میں ڈال دیا۔ یہ لو، اور دعا کرنا کہ میرا دماغ ٹھیک رہے، مجھے ہر جگہ وہی شکل نظر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کالج کے اندر چلی گئی۔ فارس نے ایک لمبی اور گہری سانس خارج کی۔ وہ بال بچا تھا۔ اس لڑکی کی یادداشت اور مشاہدہ خطرناک حد تک تیز تھا۔ فارس بیٹا، اب تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، یہ لڑکی تو چلتا پھرتا بومب ہے، اس نے خود سے کہا۔ فارس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اپنا مشن جلد از جلد مکمل کرنا ہوگا۔ کالج کے باہر دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور فارس حسب معمول اپنی جگہ پر جمع بیٹھا تھا۔ آج اس کا دھیان آنے جانے والی طالبات پر نہیں، بلکہ اس کی تمام تر توجہ سڑک کے اس پار موجود ایک جنرل اسٹور پر مرکوز تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کی نگرانی کے بعد فارس کو یقین ہو چلا تھا کہ یہی وہ دکان ہے جہاں سے کالج کی طالبات تک ممنوع اشیاء پہنچائی جاتی ہیں، اور آج اس کا شک مزید پختہ ہو گیا تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے وہاں ایک کالے رنگ کی ہیوی بائک آ کر رکی تھی جس پر 2 مشکوک نوجوان سوار تھے۔ اس کا حلیہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ عام گاہک نہیں ہے۔ فارس اپنی جگہ سے ہلے بغیر عقابی نظروں سے ان دونوں لڑکوں کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا دکاندار سے کچھ بحث کر رہا تھا، جبکہ دوسرا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی خطرے کو بھانپ رہا ہو۔ فارس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکیں یا کم از کم اس پیکٹ کو دیکھ سکے جو دکاندار کاؤنٹر کے نیچے سے نکال رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ فارس کے مشن کے لیے انتہائی اہم تھا۔ اگر آج وہ اس ڈیل کو ریکارڈ کر لیتا یا کوئی ثبوت ٹھوس حاصل کر لیتا تو اس گروہ کی جڑوں تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ ابھی وہ پوری طرح محو تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک سایہ لہرایا۔ کسی نے آ کر اس کا ویو بلاک کر دیا۔ فارس نے جھنجھلا کر سر اٹھایا تو سامنے المایا کھڑی تھی۔ المایا کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ طاری تھی۔ فارس کا دل چاہا کہ سر پیٹ لے، یہ لڑکی ہمیشہ غلط وقت پر ہی کیوں نازل ہوتی تھی۔ سنو فقیر بابا، المایا نے عجلت میں کہا تو فارس نے گردن ٹیڑھی کر کے اس کے پیچھے سے دکان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن المایا نے سمجھے کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہا، اس لیے وہ مزید قریب ہوئی۔ میری بات سنو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فارس نے دانت پیستے ہوئے اپنی توجہ المایا کی طرف مبذول کی۔ اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت اہم موقع گنوا رہا تھا۔ کیا ہے بیٹی، معاف کرو مجھے، میرے پاس کھلا نہیں ہے، فارس نے روکھے پن سے کہا تاکہ وہ جلدی سے دفع ہو جائے۔ ارے میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہی، المایا نے جھک کر سرغوشی کے انداز میں کہا۔ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو۔ فارس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ 1 کروڑ پتی باپ کی بیٹی، مہنگی گاڑی میں آنے والی لڑکی، سڑک پر بیٹھے ایک فقیر سے ادھار مانگ رہی تھی۔ یہ مذاق تھا یا کوئی نئی چال؟ ادھار؟ فارس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بی بی ہوش میں تو ہو، مجھ فقیر سے ادھار مانگ رہی ہو؟ لوگ ہمیں دیتے ہیں، ہم سے لیتے نہیں ہیں۔ ہاں تو میں کون سا رکھ لوں گی؟ المایا نے بے صبری سے کہا۔ دراصل آج میں نے اپنی سہیلی کو کینٹین پر ٹریٹ دے دی، میرا سارا کیش ختم ہو گیا، اب مجھے گھر جانے کے لیے پیٹرول ڈلوانا ہے اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، ATM کارڈ بھی گھر بھول آئی ہوں، پلیز تم مجھے 500 روپے دے دو، میں کل پکا واپس کر دوں گی، بلکہ 600 دے دوں گی۔ فارس نے کنکھیوں سے دکان پر کھڑے لڑکے اب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دکاندار انہیں ایک سیاہ شاپر تھما رہا تھا۔ فارس کی بے چینی بڑھ گئی۔ بی بی جاؤ یہاں سے، میرے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں اور تمہیں پیٹرول کے لیے 500 دوں، جاؤ کسی اور سے مانگو۔ فارس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تم کتنے کنجوس اور ٹھیٹ ہو۔ المایا وہیں جم گئی۔ میں روز دیکھتی ہوں تمہارا کشکول بھرا ہوتا ہے، تم روز یہیں بیٹھتے ہو، میں بھاگ تھوڑی جاؤں گی، دے دو نا یار، بہت ایمرجنسی ہے۔
وہ لڑکے بائک سٹارٹ کر رہے تھے اور فارس کا مشن اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح سے پھسل رہا تھا۔ اس لڑکی کی فضول بحث نے اس کا دھیان بھٹکا دیا۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے، فارس تقریباً دھاڑا۔ اللہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ الماس کے اس رویے پر تل ملا اٹھی۔ تمہاری تو عقل ہی ٹھکانے نہیں، مدد مانگ رہی ہوں اور تم مجھ پر ہی چیخ رہے ہو۔ امیر ہوں میں، تمہارے ان ٹکوں کی بھوکی نہیں ہوں میں، بس مجبوری تھی۔ تم جیسے لوگ اسی قابل ہو کہ سڑک پر ہی رولتے رہو۔ اسی دوران بائک سوار لڑکے تیزی سے دکان سے نکلے اور فراٹے بھرتے ہوئے فارس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فارس نے بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان کی بائک کا نمبر نوٹ کر سکا اور نہ ہی یہ دیکھ سکا کہ پیکٹ کس کی جیب میں گیا۔ اس کا آج کا دن ضائع ہو گیا تھا۔ فارس نے خون خوار نظروں سے المائے کو دیکھا۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو شاید فارس اس وقت اپنا بھیس بھول کر اس کا گلا دبا دیتا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنے کام میں ناکام ہو رہا تھا۔ خوش ہو آپ؟ فارس نے سرد لہجے میں کہا۔ کر لیا اپنا تماشا، اب جاؤ یہاں سے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں فقیر ہوں اور تم ایک لڑکی۔ المائے اس کی آنکھوں میں موجود شدید غصہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ادھار نہ دینے پر یہ فقیر اتنا غضبناک کیوں ہو رہا تھا۔ پاگل انسان، المائے نے پیر پٹکا۔ رکھو اپنے پیسے اپنے پاس، میں کسی چوکیدار سے مانگ لوں گی، بدتمیز کہیں گے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے مٹھیوں کو بھینچا اور گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی صرف سر درد نہیں تھی بلکہ اس کے مشن کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا اس سے پہلے کہ المائے کی یہ نادانیاں اسے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دیتی۔ فارس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس لڑکی کو اپنے راستے کا پتھر نہیں بننے دے گا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شہر کے ایک معروف فیملی پارک میں لوگوں کی چہل پہل عروج پر تھی۔ فارس آج فقیر کے بھیس میں نہیں تھا بلکہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ جینز اور سیاہ شرٹ پہنے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، وہ کسی مشکوک شخص کی نگرانی کے سلسلے میں یہاں موجود تھا۔ اس کا دھیان اپنے ٹارگٹ کو تلاش کرنے میں تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بینچ پر پڑی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں المائے بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا موجود تھا جو حلیے ہی سے کسی اچھے گھرانے کا نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکے کے بال عجیب سے سٹائل میں کٹے ہوئے تھے اور اس نے کان میں بالی پہن رکھی تھی۔ وہ المائے کے بہت قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور المائے شاید اسے نظر انداز کر رہی تھی یا پھر اپنی ہی کسی دھن میں تھی جو اس کی حرکات کو بھانپ نہیں رہی تھی۔ فارس کو اس لڑکے کے باڈی لینگویج ایک لمحے میں سمجھ آ گئی۔ وہ شکاری کی نظروں سے المائے کو دیکھ رہا تھا۔ فارس کو شدید کوفت ہوئی، یہ لڑکی واقعی بے وقوف ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں کہ یہ کس قسم کے لوگوں میں بیٹھتی ہے۔ فارس نے زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے کام پر جا سکتا تھا لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ المائے کو ایک آوارہ گرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ المائے ایک انتہائی جذباتی اور ناسمجھ لڑکی ہے جسے کوئی بھی بہت آسانی سے باتوں میں پھنسا سکتا ہے۔ فارس تیز قدم اٹھاتا وہ سیدھا اس بینچ کی طرف گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فارس کی بھاری اور روبدار آواز پر المائے اور وہ لڑکا دونوں چونک کر مڑے۔ المائے نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے کلب والی رات ملا تھا اور اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ اس کا وجیح چہرہ اور سنجیدہ آنکھیں اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں پھر سے کالج کے باہر بیٹھنے والے فقیر کا خیال آیا جس کے نقوش اور اس شخص سے ہو بہو ملتے تھے۔ اس سے پہلے کہ المائے کچھ بولتی، ساتھ بیٹھا لڑکا اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم بھائی، اور ہمارے بیچ میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ لڑکے نے سینہ تان کر فارس کو دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ تو فارس نے اس لڑکے کو حقارت سے سر تا پیر دیکھا۔ اپنی اوقات میں رہو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ اس لڑکی کے آس پاس نظر آئے نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لڑکے نے غصے میں آ کر آستینیں چڑھائیں۔ او ہیلو، تم ہو کون جو مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ یہ لڑکی میری گرل فرینڈ ہے، تم اپنا کام کرو۔ المائے کو اس کی گرل فرینڈ والے لفظ پر شدید غصہ آیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اپنا سارا غصہ فارس پر اتار دیا۔ تمہیں کس نے کہا میری حفاظت کرنے کو؟ المائے کھڑی ہو گئی اور فارس کے سامنے آ کر تب کر بولی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرے باپ بننے والے؟ پہلے بھی تم نے مجھ پر احسان جتایا تھا اور اب پھر میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے ٹھنڈی نگاہوں سے المائے کو دیکھا۔ تمہاری حفاظت کا شوق نہیں، مجھے بس انسانیت کے ناطے کہہ رہا ہوں۔
یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط؟ المایا چلائی۔ اسی دوران اس لڑکے آوارہ نے موقع غنیمت جانا اور فارس کو پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی تاکہ وہ المایا کے سامنے اپنی بہادری کی دھاک بٹھا سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے الجھ رہا ہے۔ فارس تو جیسے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی لڑکے نے ہاتھ بڑھایا، فارس نے بجلی کسی تیزی سے مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایسا مروڑا کہ لڑکے کی چیخ نکل گئی۔ فارس نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ لڑکا لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فارس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ لڑکا زمین پر پڑا درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا اور یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے تو وہ گھبرا کر اٹھا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ فارس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور المایا کی طرف مڑا۔ المایا کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی لڑائی اتنا قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ فارس کا وہ غضبناک روپ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے لگا کہ اب یہ شخص اسے بھی مارے گا۔ دیکھ لیا اپنا ہیرو، بھاگ گیا دم دبا کر۔ فارس نے طنزیہ کہا تو المایا کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ گھبراہٹ میں اپنا بیگ اٹھا کر پیچھے ہٹی۔ اسے فارس کی آنکھوں میں موجود غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ تو تم بہت برے ہو، المایا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی پارک کے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ فارس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ یہ لڑکی ہر بار اسے ویلن سمجھتی تھی، جبکہ وہ ہر بار اسے بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لڑکی کو عقل کب آئے گی؟ فارس نے گہرا سانس لیا اور اپنی اینک درست کی۔ اسے افسوس تھا کہ اسے المایا کے سامنے اتنا پرتشدد رویہ اپنانا پڑا، لیکن اس لڑکے کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ فارس جانتا تھا کہ وہ لڑکا واپس نہیں آئے گا، مگر اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ المایا ایسے اور کتنے ہی غلط لوگوں پر بھروسہ کرتی پھرے گی۔ اگلی صبح کالج کے باہر کی فضا معمول کے مطابق ہنگامہ خیز تھی، مگر فارس کے ذہن میں کل شام پارک میں پیش آنے والا واقعہ گردش کر رہا تھا۔ وہ اپنی میلی کچیلی چادر اوڑھے، سر پر پٹی باندھے حسب معمول فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں کالج کے گیٹ پر تھیں، لیکن اس کا دھیان المایا کی طرف تھا۔ اسے فکر تھی کہ کل کی لڑائی کے بعد وہ کس حال میں ہوگی، کیونکہ وہ بری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک رکشہ گیٹ کے قریب آ کر رکا اور اس میں سے المایا اتری۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں واضح خوف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں گیٹ کی طرف بڑھی۔ فارس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ المایا کی نظر جیسے ہی فارس پر پڑی وہ فوراً رک گئی۔ اس بار وہ اس پر طنز کرنے اور ادھار مانگنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی سہارے یا تسلی کی شدید ضرورت ہو۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی فارس کے قریب آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ سنو فقیر بابا، المایا کی آواز سرگوشی میں تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز شیئر کرنے لگی ہو۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ آج خالی ہاتھ آئی ہو یا پھر ادھار مانگنے کا ارادہ ہے؟ تو المایا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ نہیں، آج مجھے ادھار نہیں چاہیے، نہ ہی مذاق کا موڈ ہے۔ آج مجھے تم سے ایک بہت ضروری دعا کروانی ہے۔ کیسی دعا؟ فارس نے تجسس سے پوچھا تو المایا نے دائیں بائیں دیکھ کر تسلی کی کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر فارس کے قریب ہو کر بولی، دعا کرو کہ وہ بدماش مر جائے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ فارس چونکا۔ کون سا بدماش؟ وہی لمبا چوڑا کالی شرٹ والا، المایا نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ کل مجھے ایک پارک میں ملا تھا، اتنا خطرناک آدمی تھا، اس نے میرے سامنے ایک لڑکے کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں دیکھی تھی تم نے؟ اف خدایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کچا چبا جائے گا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کوئی سیریل کلر ہے اور اب وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ فارس کو شدید ہنسی کا دورہ ہی پڑنے والا تھا، جیسے اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ یہ لڑکی اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اسی سے اس کے مرنے کی دعا کروا رہی تھی۔ بیٹی، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں بچانے کے لیے اس لڑکے کو مارا ہو،
فارس نے اپنی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں بابا، المائے نے فوراً رد کیا، تمہیں نہیں پتا، وہ غنڈہ ہے، اس سے مجھے دھمکی دی ہے کہ دوبارہ نظر مت آنا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ وہ کالج کے باہر نہ آ جائے، اسی لیے تم سچے دل سے بد دعا کرو کہ وہ کسی ٹرک کے نیچے آ جائے یا اسے دل کا دورہ پڑ جائے۔ المائے نے اپنے پرس سے ایک نوٹ نکالا اور فارس کے سامنے لہرایا، یہ دیکھو، جس دن وہ مر گیا اور مجھے خبر ملی میں تمہیں پورے 100 روپے دوں گی، پکا وعدہ؟ فارس نے 100 روپے کے نوٹ کو دیکھا اور پھر المائے کی معصوم اور خوفزدہ چہرے کو۔ اس کے دل میں پہلی بار اس لڑکی کے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ وہ جانتا تھا وہ بیوقوف ہے، باتوں کی کچی ہے اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن اس کی یہ سادگی فارس کو اب زہر نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے وہ اس کی حرکتوں پر دانت پیسا کرتا تھا، اسے ایک بگڑی ہوئی امیر ذاتی سمجھتا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے ایک ڈری ہوئی بچی ہے جو اپنی حفاظت کے لیے فقیروں کی دعاؤں کا سہارا لے رہی ہے۔ فارس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی اور پرکشش مسکراہٹ ابھر آئی جو اس کی داڑھی میں چھپ گئی۔ بس 100 روپے؟ فارس نے شوخی سے پوچھا۔ اس کی جان اتنی سستی ہے؟ ارے 100 روپے بہت ہوتے ہیں تم لوگوں کے لیے، المائے نے سنجیدگی سے کہا، اور ویسے بھی نیکی کا کام ہے، دنیا سے ایک ظالم کم ہو جائے گا۔ تم بس دعا کرو۔ فارس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا بیٹی جاؤ، اللہ اس بدماش کو ہدایت دے دے۔ مارنا ضروری تو نہیں؟ نہیں، ہدایت نہیں، بس موت، المائے نے زور دے کر کہا اور پھر آمین کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ یاد رکھنا 100 روپے انعام ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور فارس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ عجیب لڑکی ہے، میری موت کی قیمت 100 روپے لگائی ہے اس نے، فارس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پاگل ہے یہ، دل کی بری نہیں ہے۔ فارس کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا رہی، اس کی حماقتوں میں ایک ایسا بھول پن تھا جو فارس جیسے سنجیدہ اور سخت مزاج انسان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہمدردی اور دلچسپی آگے چل کر عشق کی کون سی داستان رقم کرنے والی تھی، مگر فی الحال اسے اپنی موت کی دعا کرنے والی اس لڑکی پر پیار آ رہا تھا۔ تاہم فارس کو یہ بھی یاد تھا کہ وہ یہاں عشق لڑانے نہیں بلکہ ایک مشن پر ہے، اور اگلا مرحلہ اس مشن کے سب سے خطرناک حصہ ثابت ہونے والا تھا، جہاں اسے المائے کی مدد کی ضرورت پڑنے والی تھی، چاہے وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح جب المائے کالج پہنچی تو فارس نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ آئی۔ کیا ہے بابا، آج پھر دعا کروانی ہے؟ اس نے بیگ کاندھے پر درست کرتے ہوئے پوچھا۔ فارس نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو میں تمہیں پورے 500 روپے دوں گا۔ المائے کی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ 500؟ تم فقیر ہو یا بینک؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تم بس مجھے ان لڑکیوں کے نام اور کلاس بتا دو جو کالج میں چھپ کر سگریٹ پیتی ہیں۔ فارس نے سنجیدگی سے کہا، میں ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا کہ وہ اس لعنت سے بچ جائیں۔ المائے کو فارس کی یہ وجہ عجیب لگی، لیکن 500 کے لالچ میں اس نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، مجھے سب پتا ہے کون کیا کرتا ہے، میں لسٹ بنا کر لا دوں گی۔ فارس نے اسے جاتا دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حماقت پر مسکرایا، مگر یہ معلومات اس کے لیے اہم تھی۔ اسی شام کالج کے باہر کچھ بدماش نما لوگ آئے۔ انہوں نے وہاں بیٹھے تمام فقیروں کو ڈرایا دھمکایا، خبردار کل سے یہاں پر کوئی نظر نہ آئے، یہ جگہ خالی کر دو ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایک لمبے تڑنگے بدماش نے فارس کے منہ کے قریب آ کر دھمکی دی۔ فارس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اگلے روز کالج کا گیٹ سنسان تھا، سارے فقیر ڈر کر بھاگ چکے تھے، ماں سوائے فارس کے۔ وہیں اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ وہی بدماش دوبارہ آیا اور فارس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اوئے بڈھے، تجھے سمجھ نہیں آتی؟ وہ فارس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو فارس نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے سے زمین پر دے مارا تو بدماش کی چیخ نکل گئی، اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی کچھ کرتے۔ پولیس کی موبائل سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی جو فارس نے پہلے ہی بیک اپ کے لیے الرٹ کر رکھی تھی۔ پولیس نے اس شخص کو دبوچ لیا اور گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ رات کے گہرے سائے میں فارس تھانے کے انٹیروگیشن روم میں داخل ہوا۔ اب وہ فقیر کے روپ میں نہیں بلکہ اپنے اصلی باروب شخصیت میں تھا۔ سامنے کرسی پر وہی بدماش بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بتاؤ،
کس کے لیے کام کرتے ہو اور وہ سگریٹ کہاں سے آتی ہے؟ فارس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ بدمعاش نے منہ پھیر لیا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ فارس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا جس سے اس کا جبڑا ہل گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، سیدھی طرح بک دو ورنہ وہ حال کروں گا کہ موت مانگو گے۔ مزید 2-3 سخت وار سہنے کے بعد بدمعاش ٹوٹ گیا۔ مت مارو صاحب، میں بتاتا ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ گلبرگ فیز 3 مکان نمبر 70، وہاں چلے جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ سپلائی کہاں سے آتی ہے اور سرغنہ کون ہے۔ فارس نے فوراً اپنی ٹیم کو الرٹ کیا اور خود اکیلا اپنی گاڑی میں اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، وہ مشن کے بالکل قریب تھا۔ گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے باہر رکی۔ فارس دیوار پھاند کر خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ فارس دبے پاؤں کھڑکی کے قریب جا کر اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے پاؤں سے زمین اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں کسے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔